پھر اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا محبوب ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے. محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ کفار بد اتوار ناہنجار حضور علیہ السلام کی شان میں عجیب عجیب محبوب ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے. یعنی یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اس طریقے کی بکواسیں کرتے ہیں، ہر نبی کے ساتھ یہی ہوا. آپ ان کو خاطر میں نہ لائیں، ان کو اہمیت ہی نہ دیں، چھوڑ دیں ان کو. ہر نبی کے ساتھ ایسا. دیکھیں آج کے ماحول میں یہ آیہ کریمہ ہمیں کتنا حوصلہ دیتی. ہر نبی کا دشمن ہوا ہے اور ہر نبی کی شان میں بکواس ہوئی ہے. لیکن بکواس کرنے والے بگاڑ کیا سکتے ہیں؟ جن کو بکواس کرنی ہے یا جو بکواس کرتے ہیں ان کی خود کی اوقات یہ ہے کہ وہ پاک نہیں رہ سکتے اور نبی پر اعتراض کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر سواری فرما لے اس کی عظمت سمجھنے کی لوگوں کے اندر طاقت نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نالین کو شرف عطا فرما دیں اپنے پیر مبارک میں پہن کر، تو اس نالین کی عظمت کا اندازہ لوگ نہیں کر سکتے. حضور کی عظمت کا اندازہ کیا کر سکتے؟ ہمارے نبی کی شان بڑی عظیم ہے. حضور کی شان میں بکواس کرنے والے کی اوقات اتنی ہے کہ جیسے کوئی چاند پہ تھوکنے کی کوشش کرے. جیسے چاند پر تھوکنے سے کسی کا تھوک چاند پر نہیں جا سکتا بلکہ اسی کے منہ پہ پلٹ کر آتا ہے، ویسے حضور کی شان میں کوئی بکواس کرے تو اس کی بدبختیاں اسی پر پلٹ دی جاتی ہیں. انجام برا ہے گستاخ رسول کا. ایک شخص تھا مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا. جب وہ مرا اور اس کو دفن کیا گیا تو قبر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. لوگ اس کو دفن کرتے تھے، دوسرے دن جاتے تھے تو اس کی قبر کے اوپر اس کی لاش پڑی ہوئی نظر آتی. تو لوگوں کو یوں لگتا تھا کہ یہ کام مسلمانوں نے کیا، وہ دوسرے دن پھر کرتے تھے، پھر وہی ہوتا تھا. نبی کو ستانے والے یا نبی کی توہین کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں. اور آج جو کر رہے ہیں کسی کی شے پر ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہے، لوگ دیکھیں گے. رحمت للعالمین، رحمت عالمیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نے دنیا کو زندگی گزارنے کے لیے قانون عطا فرمایا، لوگ کیا جانتے تھے؟ شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلایا جاتا تھا. اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو شوہر کی چتا پر بیوی کو زندہ جلایا جائے. بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی. دنیا کا حال یہ تھا. عورتوں کو جانوروں سے بدترین مراحل سے گزارا جاتا تھا. یہ آمینہ کا لال ہمارے نبی ہی کی شان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری تکلیفیں اٹھائی اور لوگوں کو شعور انسانیت عطا فرمایا. لیکن جب بھی حضور علیہ السلام کی توہین ہو، حضور کی شان میں کوئی بے ادبی کرے تو یہ حضور علیہ السلام کا منصب ہے. حضور چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو سزا دیں. لیکن امت کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں نبی کی گستاخی کرنے والے کے لیے جو احکامات آئے ہیں وہ اس پر عمل کریں. جو بھی ہے قرآن و سنت کی طرف رجوع کیجیے. اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر کے معلوم کیجیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہو تو اس وقت امت کی ذمہ داری کیا ہوتی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا جب معاملہ آ جائے تو کبھی بھی مسلمان کو سستی، کاہلی، غفلت
کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی نہیں کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ بلکہ حضور کی بے ادبی پر اگر کسی کے دل کے اندر موجیں نہیں اٹھتی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل سے ایمان کا طوطا اڑ گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس معاملے میں بڑے حساس تھے، بہت حساس تھے، انہوں نے جانیں دے دی، انہوں نے ہر ممکن قربانی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے نام پر۔ اور یاد رکھیے ہمارے ایمان کی جان اور ایمان کی جڑ اور ایمان کی اساس ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اور محبت کیا ہے؟ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی فرماتے ہیں تولا بے تبرہ نیست ممکن، یعنی اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں یہ عرض کروں کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جتنی محبت اپنے محبوب سے کرتے ہو، محبوب کے دشمن سے جب تک اتنی نفرت نہیں کرو گے اس وقت تک کہ یہ محبت معتبر نہیں ہوگی۔ کوئی ہو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کی توہین کرنے کی بنیاد پر باپ کی گردن اڑا دی۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے بتا دیا کہ ہم اپنے باپ سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تابعی مولا کائنات کے مرید و خلیفہ ہیں، اور بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے موقع پر دیکھا کہ صحابہ کرام نے ان کے بھائی کو جنگی قیدی بنا لیا، تو ان کی نظر پڑی کہ بھائی کو صحابہ کرام باندھ رہے ہیں، رسی سے جکڑ رہے ہیں، تو فرمایا ذرا مضبوطی سے جکڑو اس کو، اس لیے کہ میرے نبی کے خلاف آیا تھا۔ دیکھیں ان کے جذبات کیا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں بعض انسانوں میں ہیں اور بعض جنات میں ہیں، اور جو بھی نبی کا دشمن ہے قرآن نے اس کو شیطان کہا۔ یہ شیطان ہے، انسانوں میں نبی کا دشمن ہو یا جنات میں نبی کا دشمن، سرکش لوگ ہیں، یہ شیطان لوگ ہیں، انسان نہیں ہے، انسان کا کام ہی نہیں ہے۔ اگر جو انسان ہوگا شریف ہوگا اس کا کام ہی نہیں ہے، شریف انسان تو جانوروں کو بھی نہیں چھیڑتا، یہ شیطان لوگ ہیں، شیطان لوگوں کا کام ہے۔